اللہ 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 اللہ। السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کیسر لاور جدون، اور آج ہماری شناسہ کی ٹیم موجود ہے اس وقت واہ گاؤں کی تاریخی جامعہ مسجد میں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تاریخی مسجد کس نے اور کب بنوائی۔ ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ واہ گاؤں کی یہ تاریخی مسجد انگریز دور حکومت میں سن 1872 میں یہاں کے سردار نواب محمد عیاد نے تعمیر کروائی، اور انہی کے نام پر اس مسجد کو جامعہ مسجد محمد عیاد بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد کے صدر دروازے پر نصب تختی پر فارسی میں مسجد کا یہی نام کندہ ہے۔ یہ واہ کی رئیس فیملی جو تھی نواب محمد عیاد خان، جو اس زمانے میں انگریزوں نے ان کو نجم الہند کا خطاب دیا تھا، اور انہوں نے اپنے محبت سے شوق سے یہ مسجد جو ہے یہ 1872 میں بنوائی تھی، اور اس میں جو ہے وہ اینٹ، چونا، راکھی اور اس طرح کا استعمال کیا گیا، اور یہ ایسی پوزیشن سے بنائی گئی ہے کہ یہ سردیوں میں گرم ہوتی ہے اور گرمیوں میں سرد ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت، نفیس اور بہت ہی شاندار مسجد ہے۔ اللہ اللہ اس تاریخی اور خوبصورت مسجد کو رنگ برنگے پھولوں اور پتیوں سے سجایا گیا ہے۔ واہ گاؤں میں واقع 150 سال پرانی یہ تاریخی جامعہ مسجد اپنے اندر جہاں مغلیہ فن تعمیر اور خوبصورتی کا احاطہ کرتی ہے، وہیں ماضی کی بہت سی یادوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے۔ نواب محمد عیاد خان صاحب کا زندگی کا تو ایک پہلو تو بہت ہی واضح عوام کے سامنے موجود ہے، جو ان کی برٹش پیریڈ کے حکمرانوں کے ساتھ تعلقات تھے یا ان کو جگیریں وغیرہ جو ملی ہوئی تھی، لیکن جو ان کا اہم پہلو ہے وہ عوام بلکہ خواص کی نظروں سے اوجھل ہے۔ نواب محمد عیاد خان صاحب اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم فاضل شخصیت تھے، عربی فارسی جانتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت ذہین کتاب خصوصاً افغانوں پر حیات افغانی کے نام سے لکھی، جو 1868 میں شائع ہوئی، اور میرے ذاتی کتب خانے میں وہ موجود ہے۔ یعنی آج سے 150 سال پہلے وہ کتاب چھپی تھی لاہور سے، اور بڑی ذہین کتاب ہے اور بہت ہی تحقیقی کتاب ہے۔ تو ایک تو یہ عالم فاضل عربی فارسی کے ہونے کے باوجود یہ ایک ادیب بھی تھے، تاریخ دان بھی تھے، اور ایک اور ان کا پہلو ہے کہ یہ اپنے دور کے شاعر بھی تھے۔ تو ان کا کلام بھی کتابوں میں ملتا ہے، میرے پاس محفوظ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہ سر سید احمد خان کے ساتھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بنوانے والوں میں سے اہم ترین لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے پنجاب میں خصوصاً بہت اہم رول ادا کیا، اور جب سر سید احمد خان پنجاب کے دورے پر تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے مولوی ممتاز علی صاحب کو لاہور خط لکھا تھا، اور ان کا بہت ہی اچھے پیرائے میں اس میں ذکر کیا ہے۔ اور جب وہ شاہی مسجد لاہور میں جمعے کے دن تھے تو یہ بھی وہاں تھے۔ بہرحال یہ اپنے دور کے ایک عظیم شخصیت تھے، علم کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے اور شعر و شاعری کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے جو کہ عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔
دوسرا ہے جہاں امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر لکھی۔ جی یہ وہی تاریخی مسجد ہے جس میں امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے 1928 میں یہاں اس مسجد کے نیچے کمرہ ہے وہ آج بھی موجود ہے، تو اس کمرے میں بیٹھ کر حضرت نے یہاں تقریباً 1 مہینہ قیام کر کے، شبان کا مہینہ یہاں قیام کر کے یہاں حضرت نے قرآن پاک کا بہت ہی اچھا عمدہ اردو میں ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ تفسیر لکھی تھی حضرت نے یہاں۔ تو اس کے بعد کچھ آخری صورتوں کی جو تفسیر تھی وہ حضرت نے یہاں سے ایک دن ہمارے گاؤں بوئی گاڑ جا کر وہاں جو قدیم مسجد تھی علماء کی وہاں انہوں نے وہ تفسیر لکھی تھی۔ یہ 1928 کا واقعہ ہے، اور اس مسجد میں تو بڑے بڑے مشائخ الزام اولیاء کرام اور بہت بڑے میرے علم میں ہے کہ یہاں اس مسجد میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ حضرت حافظ صاحب اللہ صاحب جو ہزارہ کے تھے اور آج ان کا مزار سمو گڑھی میں ہے، تو یہاں انہوں نے بھی قیام کیا، یہاں مولانا عبدالشکور صاحب نے بھی قیام کیا، یہاں بڑے بڑے اپنے دور کے جیت علماء کرام مشائخ الزام اس مسجد میں تشریف لائے۔ اور اس مسجد میں اگر آج بھی اگر اپنی تنہائی میں آپ یہاں بیٹھیں یا تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو روحانیت محسوس ہوگی، اور یہ سارا جو ہے وہ ان اولیاء اللہ کے برکات ہیں جنہوں نے یہاں بیٹھ کر، خصوصاً شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری جن کو امام الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یہاں 1 مہینہ بیٹھ کر وہ یہاں نمازیں پڑھی، یہاں روزے رکھے، یہاں وہ تفسیر لکھی، ترجمہ لکھا، تو یہ وہ تاریخ۔ اللہ 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 یہ وہ قدرتی چشمے ہیں جو اسنف دار اور واہ کے علاقے میں یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تو یہ جاری ہے۔ تو یہ جو چشمے ہیں ان کو باضابطہ طور پر مغلوں کے زمانے میں یہاں جو ہے وہ تالاب بنا کر، خوبصورت خیرگاہ بنا کر، یہاں ایک گارڈن بنا کر، یہاں محل بنا کر انہوں نے یہاں ایک بہت ہی خوبصورت چھتے اپنے یہاں قیامگاہ بنائی جس کو فرودگاہ شان مغلیہ کہتے تھے۔ فرودگاہ شان مغلیہ سے جس چیزوں سے پانی نکلتا تھا وہ وہاں سے نکلنے کے بعد واہ گاؤں میں آگے جنگلوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لوگوں کی زمینداری کھیتی باڑی کے لیے، اور پھر یہ آگے جا کر کے پلاٹ ہے کے نالے میں جاتا ہے۔ تو یہ زمانہ قدیم سے جاری ہے، بلکہ یہاں میں آپ کو علم میں اضافہ کرتا ہوں اس کا ذکر جو ہے وہ ایک چینی شاہ نون خان نے اپنے سفر نامے میں جو 600 سے لکھا تھا تو اس میں بھی ان جسموں کا اس نے ذکر کیا۔ تو یہ بہت ہی قدیم ہیں، اور انہوں نے مغلوں نے ان کو باضابطہ طور پر نئے سرے سے صحیح انداز سے جو ہے وہ بنا کر عوام آج عوام کو۔ جی بالکل، 1588 میں بادشاہ اکبر نے جو واہ گارڈن باغ تعمیر کیا اس کے بیچ میں سے گزرنے والا یہ پانی واہ گاؤں سے ہوتا ہوا اس جامعہ مسجد کے نیچے سے گزر رہا ہے۔ یہاں یہ پانی وضو خانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور گاؤں کے مقامی لوگ یہاں نہاتے بھی ہیں۔ گاؤں میں آئیں اور ان چشموں میں اپنا منہ ہاتھ نہ دھوئیں تو یہ ہوا کہ سمندر کے کنارے آ کے کوئی پیاسا لوٹ جائے۔ یہاں کا شفاف پانی صدیوں بعد بھی اتنی روانی اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔
तारीखी मस्जिद में माजी में 2 खूबसूरत फिल्में फिल्माई गई। 1957 में फिल्म दाता की अक्सबंदी इसी खूबसूरत मस्जिद में की गई और 2004 में आने वाली फिल्म खामोश पानी भी इसी खूबसूरत मस्जिद में फिल्माई गई। जामिया मस्जिद की इमारत के एक खुजरा में मुकामी डाकखाना है, जहां आज भी गांव के बासियों की चिट्ठियां आती हैं। (1833) को वाह की वादी में जन्म लेने वाले सरदार नवाब मोहम्मद अयाद खान 1901 को खालके हकीकी से जा मिले। मुगल बाग गार्डन के करीब तालाब के बिल्कुल सामने कदीमी कब्रिस्तान में मदफन हैं। मुगलिया गार्डन वाह के करीब सरवानियों वाले पिंड पर जहां ख्वानीन वाह के कब्रिस्तान है खट्टर फैमिली फरोजाल का, यहाँ इस वक्त नजमुल हिंद नवाब मोहम्मद अयाद खान साहब जो 1 जून 1901 को फौत हुए, उनकी कब्र पर खड़ा हूँ। नवाब साहब अपने ज़माने में एक अहम सियासी शख्सियत होने के साथ अपने दौर के एक नामवर इल्मी और अदबी शख्सियत भी थे। अल्लाह 1872 में क़याम में आने वाली इस मरकजी मस्जिद आज भी सियाहों की दिलचस्पी का सबब रहती है। कैमरामैन शावेज खान के साथ कैसर दिलावर जुदून, शनासा टीवी, असर अब्दार।